الکیمی ہے کیا؟ اور اسلام میں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب معجزات دکھائے اپنے کہ مٹی کے پرندوں میں جان ڈال دینا اور بیماریوں کا علاج کرنا، اس کے بعد الکیمی کی پریکٹسز شروع ہوئی؟ بہت پہلے کی بات ہے. الکیمی کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں. الکیمی کا ایک ایسپیکٹس یہ ہے ٹرن دا میٹل انٹو گولڈ. اب سب سے مہنگی میٹل تو سونا ہی ہے نا. بالکل. تو سب سے مہنگی میٹل میں یعنی کسی بھی چیز کو اس کے بیسٹ آف دی بیسٹ کی طرف لے کے جانا، یہ الکیمی ہے. چاہے وہ آپ کی پرسنالٹی ہو، چاہے وہ آپ کی سائیکالوجی ہو، چاہے وہ آپ کی جو ہے وہ مٹیریل لائف ہو، چاہے نان مٹیریل لائف ہو. اس کو بیسٹ آف دی بیسٹ یوٹیلائزیشن میں یا ٹرننگ دی لیس آپ اسے کہہ لیں گے کہ جو وہ آپ کی لیسر اچیومنٹس کو بیسٹ اچیومنٹس میں بدلنا بھی الکیمی ہے. یعنی وہ لوگ جو عام سی کیپیسٹیز کے مالک تھے انہوں نے دنیا بدل دی، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ الکیمی. الکیمی بیسیکلی کیمیا گری. اب یہ کیمیا گری ہوتی کیا ہے اور اس کے انسان کے امپیکٹس کیا ہیں، اور پھر ایک جو آپ نے ڈائمینشن بات کی عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام کیوں جو ہے وہ پرندے جو ہے وہ زندہ کر دیتے تھے، انسانوں کو زندہ کیوں کر دیتے تھے، کیوں وہ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. پھر ایک دفعہ ہم نے آپ سے ایک دفعہ پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ تقدیر کے 3 حصے ہیں. ایک تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر ازل ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے. ٹھیک ہے. تقدیر ازل میں چیزیں نہیں بدلتی چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے. تقدیر ازل نہیں بدلتی. یعنی ازل میں اگر کسی بندے کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ اس نے جو ہے نا وہ اسلام کی طرف نہیں آنا، تو اس کے سامنے اس کے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑھتے رہیں، اس کے سامنے جان ٹوٹے، اس کے سامنے سورج پلٹے، اس نے نہیں آنا. ٹھیک ہو گیا. اور ایک وہ ہے کہ جس کے ساتھ آتھرائزیشنز ہوتی ہیں، کوئی نبی دعا کر دے، کوئی ولی دعا کر دے، تقدیر بدل جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم. یعنی وہ سارے لوگ جو اللہ کی تقدیر سے مر گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ان کو زندہ کر دیتے. وہ سارے لوگ جو اللہ کی مشیت سے گونگے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام نے زبان دے دی. وہ سارے لوگ جو مادرزاد اندھے تھے، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر سے اندھے پیدا ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بدل دیا. یہ تقدیر مبرم ہے جس کے پیچھے سگنیٹریز چاہیے ہوتے ہیں، جس کے پیچھے آتھرائزیشنز چاہیے ہوتی ہیں، وہ بھی آتھرائزیشن جو اللہ کی طرف سے ہو. صحیح ہو گیا. اللہ نے جس کو، جیسے آیت الکرسی میں اللہ کہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کو وہ خود اجازت دے. جس کو وہ خود اجازت دے وہ اس کے سامنے سفارش کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا. جس کو وہ خود سگنیٹری بنائے کہ تم کر لو، وہ کر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ڈیزگنیٹڈ پاور سے زندہ کیا کرتے تھے. اب وہ کیوں کرتے تھے؟ الکیمی کے اوپر بعد میں آتا ہوں، پہلے اس ٹاپک کے اوپر دیکھیے کہ وہ کرتے کیا تھے. آپ کمپیوٹرز کے اوپر کام کرتے ہیں، کمپیوٹرز میں ہر چیز کا ایک ڈرائیور ہوتا ہے. پہلے علیحدہ انسٹال کرنے پڑتے تھے، پھر اب بلٹ ان آتے ہیں. اب وہ ونڈوز میں یا او ایس میں آپریٹنگ سسٹم میں وہ بلٹ ان ہوتے ضرور ہیں. ٹھیک ہے. اسپرٹس کی میں نے بات کی کہ جب آپ کے اندر اسپرٹس، دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ. باڈی مٹی سے مٹی ختم، سول اٹرنل اوپر سے آئی اوپر چلی گئی، اسپرٹ نہیں آ رہنا ہے. اسپرچول نالج جو روحانیت کا تعلق، اسپرٹ روح، اسپرچول نالج کو لوگ ظاہری سے اپلیکیشن سے کرتے ہیں. نہ ٹھیک ہے جی یہ پڑھائی کر لیں تو یہ ہو جائے گا، حالانکہ اس کا ظاہری پڑھائی سے جسم سے تعلق ہی نہیں ہے. دیٹ از سم تھنگ ایلس. یعنی اسپرچویلٹی اس آؤٹ کم کا نام ہے جو ان کی وجہ سے بنتا ہے. یعنی آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو آپ کو موٹر وے کا قیام تو بڑا پسند ہے، تو وہاں رہ جائیں گے تو اسلام آباد تو نہیں پہنچیں گے. بالکل ایسے ہی. آپ کو اپنے راستے کے اوپر جو ہے نا اپنی منزل کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. منزل تو اللہ ہے. تو پھر یہ سیپلیکیشنز، مخلوقیں، جن، بھوت، یہ تو راستے کی چیزیں ہیں، ان سے آگے بڑھیں. آگے اللہ ہے. اب جب میں الکیمی پہ بات کرتا ہوں نا تو پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو ہے نا وہ علیحدہ اسپیسیفیکیشنز کیا ہیں، کہاں سے الکیمی شروع ہوتی ہے، انسان کے اندر اس کا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور انسان کے اندر کون سی چیز جو ہے وہ بدلنے سے وہ اللہ کے سامنے چلا جاتا ہے. اوکے صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. انسان بھی تو ٹرانسفارم ہوتے ہیں.
یعنی یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آتھرائزیشن اور سگنیٹری، یہ سگنیٹری بھی تو یہیں پیدا ہوتے ہیں. سگنیٹری ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے بعض روحیں ہوتی ہیں جن کو اللہ نے جو ہے وہ ڈیزگنیٹڈ پاورز کے ساتھ بھیجا ہوتا ہے، لیکن زندگی میں ان کے حالات ان کو جو ہے وہ پروان تو چڑھاتے ہیں نا. ایسے ہی ہے. کوئی بندہ بھی جو ہے وہ بنا بنایا 50 سال کا تو پیدا نہیں ہوتا، پیدا تو وہ پہلے دن سے ہی شروع ہوتا ہے اس کی زندگی، اور پھر پہلے دن سے وہ جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اسی طرح ہی لائف چلتی ہے نا. اب آ جاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ وہ کیسے زندہ کرتے تھے. اس کے بعد میں الکیمی کی طرف جاتا ہوں، پہلے اسی طرف بات. آپ کو یہ آئیڈیا میں نے پچھلی دفعہ دیا تھا کہ انسان کے اندر مختلف فورسز کام کرتی ہیں. جیسے آپ کے سسٹم کے اندر، آپ کے جسم کے اندر ڈائجیشن کا علیحدہ سسٹم ہے، آنکھوں کا علیحدہ سسٹم ہے، سائنس کا علیحدہ سسٹم ہے، بلڈ کارڈیو ویسکولر سسٹم علیحدہ ہے. یعنی ایک ایک چیز آپ کی زندگی میں علیحدہ علیحدہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ڈرائیونگ فورس تو ہوتی ہے. کارڈیو ویسکولر سسٹم آپ کا ہارٹ سے چلتا ہے، آنکھوں کے اندر بھی آپ کے کوئی خاص چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پورا سسٹم چلتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ نے بہت ساری چیزیں، بہت ساری ڈرائیونگ فورس رکھی ہوتی ہیں. اب اس کو صرف سائنٹیفکلی سمجھیے، میں اس لیے اس کو روک کے بیان کر رہا ہوں، اس کو سائنٹیفک سمجھیے. ایک شخص ایسا پیدا ہوا جس کی زبان بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس کی زبان کے پارٹیکلز، ووکل کوڈ سب کچھ ٹھیک ہے، بول نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈرائیونگ فورس مسنگ تھی. آنکھیں موجود ہیں، نظر نہیں آتا، پاسبل ہے. ڈرائیونگ فورس موجود نہیں تھی، باقی فزیکل سارا کچھ تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈرائیونگ فورس ڈال دی، ڈرائیور انسٹال کر دیا، چیزیں چل پڑی. اللہ آدھے ادھورے کام نہیں کرتا. اللہ نے کچھ چیزوں کو سگنیفیکنٹ کر کے کسی خاص ڈیزگنیٹری کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کرے گا، ہو جائے گا. اب سمجھیے، پھر دوبارہ اسی طرف، یہ میں تھوڑا سا اس لیے اس کو تھوڑا بار بار بتا رہا ہوں. سمجھیے، انسان کے اندر جو میں نے ذکر کیا تھا کہ 7 بیسک روح ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. ان میں سے کسی کا کام بولنے سے، کسی کا سوچنے سے، کسی کا دیکھنے سے، کسی کا کسی چیز سے، مختلف کام ہے. اب انسان کے وہ ڈرائیورز ویک تھے، یعنی دنیا میں موجود تھا، سانس بھی لے رہا تھا، سارا کچھ کر رہا تھا، لیکن اسپرچولی وہ اس کے ساتھ وہ کنیکشن نہیں تھا. یعنی یہ لائٹ جل رہی ہے، اس کے پیچھے میٹر سارا کچھ لگا ہوا ہے، تار میں کہیں چھوٹا سا فلا ہے، اس تار کا جوڑ دوڑ دیا جائے تو جل جائے گی. سملر اس کو سمجھیے، عیسیٰ علیہ السلام وہ کام کرتے تھے. وہ کائنات کی ان فورسز کو جو نظر نہیں آتی ان کو یوٹیلائز کرتے تھے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی تھی. اللہ نے ڈیزگنیٹڈ پاور دی. اور عیسیٰ علیہ السلام آپ سمجھیے وہ کون ہے، ہی از 2IC2، سرکار ختمی مرتبت، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبوت میں سیکنڈ ان کمانڈ کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، سرور انبیاء سے بالکل پہلے. 2IC. اسی طرح آرمگیڈون میں بھی 2 مسلمان اور کرسچن فورسز اکٹھی ہیں. آخری دور کی بڑی جنگ میں بھی تو عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے جو ہے وہ چیف آف سٹاف ہیں. تمام کا تمام مینجمنٹ کا سسٹم عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے. ایسے ہی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کو ان معجزات پہ شک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ جب کسی انسان کے اندر اپنی تجلی ڈالتا ہے تو وہ پوری کائنات اس کے ہاتھ کے نیچے ہوتی ہے، چاہے وہ یہ غیر مرئی فورسز ہوں، چاہے کچھ بھی ہو. انسان سپر کمپیوٹر ہے. اس کمپیوٹر کو سمجھیے، اس کمپیوٹر کی ڈرائیونگ فورسز اللہ کی طرف سے آتی ہیں. اس میں جیسے جیسے اس کے ورژن اپ گریڈ ہوتے ہیں، اس کا اللہ کی قربت کا نظام بدلتا چلا جاتا ہے، اس کی ڈائمینشنز بدلتی چلی جاتی ہیں، اس کے اندر ایک نئی ونڈوز، نئی چیزیں کھلتی جاتی ہیں. انسان کے اندر سے راستے نکلتے ہیں، باہر سے تو نکلتے ہی نہیں. اندر کا سفر ہے، لامتناہی کا سفر ہے. یعنی کسی ایک خاص سرکمسٹانسز میں جا کے انسان کو یہ فیل ہونے لگتا ہے کہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے، پھر وہاں سے نیا راستہ نکل آتا ہے، پھر وہاں سے نیا راستہ نکل. عیسیٰ علیہ السلام ان اسپرچول پاورز کے ڈاکٹر ہیں، اللہ نے ان کو دیا ہوا. یعنی عام لوگ بیماریاں ٹھیک کرتے ہیں، تو آپ اگر یہ سمجھیں آنکھیں نہیں تھیں
انہوں نے دے دی. فزیکل بھی علاج کر دیا. آنکھوں کے اندر بصارت کون رکھتا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. آنکھوں میں بھی تو نور ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کے اندر جو میرے ووکل کورڈز ایک وائبریشنز پیدا کر رہے ہیں, ان وائبریشنز میں اثر کون رکھتا ہے؟ اللہ. یعنی بعض اوقات کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت اچھی بات کر رہا ہے, آپ کے دل میں اترتی ہے, اس میں تاثیر کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. آپ ایک بندے کو سنتے ہیں بہت اچھی, بہت کمال کی سائنٹیفک قسم کی دے رہا ہوتا ہے ساری, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اس کی تاثیر کون چھین لیتا ہے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے. اسی لیے اب وہ چیز کیا ہے کہ جب آپ اپنے اندر سے کنیکٹڈ ہیں اسپرچولی تو پھر آپ کے راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. انسان کے اندر بھی ڈارکنیس ہے, اندھیرا ہے, اندھیرے سے روشنی پھوٹتی ہے. کنتو کنزن مخفین, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, حدیث قدسی کا لفظ ہے. میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. تو سرور انبیاء میں نے آپ کو جو ہے وہ ظاہری ظہور دیا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا ظہور اللہ کے ظہور کا آغاز ہے. رسالت میں آپ نے بتایا وہ اللہ ہے, اور اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا میں پہچانا چاہوں تو سرور انبیاء آپ کو میں نے جو ہے وہ تخلیق کیا, آپ کو میں نے جو ہے وہ بھیجا. یعنی یہ دونوں آپس میں انٹرلنکڈ ہیں. اللہ کے بغیر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, اور اللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ملتا نہیں. ایسے ہی ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہے, لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. میں نے بائنری کی بات کی تھی, تو بائنری کو سمجھیے. بائنری انتہائی شاندار چیز ہے. آپ کا کلمہ بائنری میں بند ہے. بائنری کیا ہے؟ 0 1, 0 1 0 1 کی لینگویج ہے. لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, 0 الا اللہ, سوائے اللہ کے, ایکسیپٹ پر 1. 0 1 آپ کی بائنری, آپ کے دین میں آپ کی بائنری, آپ کے جو ہے وہ زندگی میں آپ کی بائنری سے تو باہر آپ جا ہی نہیں سکتے. پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ بائنری جو لینگویج ہے وہ پڑھائی جاتی تھی باقر العلوم میں, مدینہ کی یونیورسٹی. بائنری کے بعد کمپیوٹرز ہے نا, بائنری کے بغیر کمپیوٹر لینگویج ہے ہی نہیں, بائنری ہے. باقی جتنے بھی اسکرپٹس ہوں, جاوا ہو, کچھ بھی ہو, وہ سارے کے سارے بائنری سے تو نکلتے ہیں.